کنائیں بھی میرے خدا نہیں رکھا واہ جو ایسی عالی مسیت ہوئے کلین ہون جسنگ مرمر تدا نمازاں قبول کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 9 رمضان المبارک 20 مارچ دی تاریخ 8 چیتر دی تاریخ اور ڈمہار ہے اج بدھ دی میں ممتاز طارق تساں دے پہ وکری گال امید کرنا میرے سارے سجن خیر صلاح دے نال ہوسو اج موسم ابر آلود ہے کڑکاں جڑے ہیں وہ بھوریاں تھیون شروع تھی گئے تے موسم ہی خراب تھیون شروع تھی گئے دعا منگی راسو جو زمیندار تے کاشتکار بھرا جڑے شو دے زور بھری کریں فصلیں کو این نوبت تک آندھی کھڑن انہیں کو اللہ خیر خوشی دے نال فصلیں نصیب کرواوے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر گھن گئے نواں گھر بنائے ہمیں سنجول کریں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے گھر کو دے ودین ایک روشن دان ڈٹھن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھے یار یہ کس واسطے وے صحابی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ان وچ روشنی ہو سی پئی آپ نے افسوس دا اظہار کیتا کہ اگر تیری نیت دے وچ اے ہوندا کہ این روشن دان کنو اذان دی بھی آواز ہو سی پئی جب تک تیرا مکان کھڑا رہیا تے کو اذان سنن دا ثواب ملدا رہ ونیا اے ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سارے مذہب اسلام دے وچ اعمال دا دار و مدار نیتیں دے اوتے وے انما الاعمال بالنیات اور نیتیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کنے بہتر کوئی کنے سمجھ پنجاب پاکستان دا علاقہ گجرات ہوں کنے 20 کلومیٹر اگو ایک مسجد بنی کھڑی ہے جن کو مخلوق دیکھن ویندی پئی ہے سفید سنگ مرمر دی مسجد بنی ہوئی ہے ان کو آدن مسجد وگھا شریف یہ ایک وگھے دے وچ بنی ہوئی ہے یعنی 4 کنال دا رقبہ ہے یہ مسجد اس طریقے نال بنائی گئی ہے کہ ان دے وچ سیمنٹ بجری دا استعمال کہیں نہیں کیتا گیا اچھا دور کنے کو دیکھو تو چٹی کھمبور رنگاتیں دی انسان کو مسحور کر دینی ہے منڈی بہاؤدین دے ہیں ایک ڈاکٹر فروخ حفیظ صاحب ماہر امراض چشمن یعنی اکھی نے ڈاکٹر ہیں وہ ادن میں حج دے اوتے گیا خواب دے وچ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت نصیب تھی اور انہیں مکو حکم دیتے کہ ون کریں ایک مسجد تعمیر کر انہیں واپس آ کریں 2001 دے وچ مسجد دی تعمیر شروع کر دی ہے جن کو بندے 23 سال لگن ہون وہ مسجد عام لوگوں دے واسطے کھل گئی ہے اتھاں لوگوں دا ایک تانتا بدھا کھڑے اندے پین دے پین مسجد کو خوبصورت ترین خطاطی کیتی گئی ہے تزئین و آرائش دی حد مکی پئی ہے میں ولا ایک دفعہ دسی ونجاں یہ مسجد 18 ارب روپے دے وچ بنی ہے 1000 والے 100 نوٹ رکھو تو 1 لاکھ بن دے 100 لاکھ ہوون تے 1 کروڑ بن دے 100 کروڑ ہوون تے 1 ارب بن دے یعنی 1800 کروڑ دے وچ جوان نے مسجد بنوا کھڑی ہے تے اے وی ایک متفق علیہ حدیث ہے سیاہ ستہ دے کتابیں دے وچ کہ جائیں دنیا دے اوتے مسجد بنوائی ہے اللہ تبارک و تعالی جنت دے وچ انہاں واسطے ایک عالی شان گھر بنوے سی ڈاکٹر صاحب نے جنت وچ اپنا گھر بنا کے دے لیکن گال ہوا ہے انما الاعمال بالنیات میں تو اگوں ایک روایت سناون چاہنا ایک واقعہ سناون چاہنا حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ دے کامل بزرگ اور ولی ہیں وہ روایت کریں کہ میں ایک دفعہ حج پڑھن گیا حج پڑھدے ہوئے مکہ دے وچ رہندے ہوئے مکو رات دا خواب ہے خواب دے وچ میں دیدا پیا کہ میں مکہ پاک حرم شریف دے وچ بیٹھا تھا 2 فرشتے آپس دے وچ گفتگو پہ کرن میں انہاں دی گفتگو سندا پیا ایک فرشتہ دوجے کنے پوچھدا پیا کہ یار ای دفعہ ای سال کتنے لوگ حج پڑھن آئے ہو سن دوجے فرشتے دسے ای دفعہ 6 لاکھ بندے ولا وہ پہلے والا فرشتہ پہ پوچھ دے سنا کہیں دا حج قبول ہی تھے ای دفعہ دوجے فرشتے نے کہ کہیں دا حج قبول نہیں تھا حضرت ابن مبارک آدن میں چونک گیا کہ لوگ اتنی تکلیفاں برداشت کر رہے اتنی اخراجات کر رہے اتنی سکھ رکھ رہے حج پڑھانا کہیں دے حج قبول نہ تھیا اسی ہی دوران دوجا فرشتہ آدھے دمشق دا ایک موچی ہے جن حج قبول تھی گئے اور ہوندے حج دی قبولیت دی خوشی دے وچ باقی بھی سارے لوگوں نے حج قبول کر کے دے گا وہ آدن میری نیند روکھڑ گئی ہے میں کوئی اشتیاق پیدا تھا کہ میں دمشق ون کریں این موچی کو گلے ساں اور دیکھ ساں کہ کیا وجہ ہے جیرا حج دے اوتے بھی نہیں آیا لیکن اوندا حج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر کے دے نہ صرف قبول کیتے سی ہوندے صدقے باقی لوگوں نے بھی حج قبول تھا وہ آدن میں حج دے مناسک نے فارغ تھی کہ دمشق پہنچا
وہ موچی دی گول پھول شروع کر دیتی ہم بلاخر میں کو موچی دے گھر دی نشاندہی کر دیتی گئی اور میں انہیں دروازے تے پہنچ گیا. انہوں نے پوچھا بابا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں کہ میرا نام ہے علی ابن الموفق. ان کو سارا اپنا خواب جو رہے کر کے سنوائے انہیں کہ یار تو مجھے دس سکتی تے کی ہو جہاں عمل کی تے گھر بیٹھے ہوئے تیرا حج قبول تھی گئے بلکہ سارے لوگوں نے حج تیرے محابے قبول تھی گئے. وہ بندے کہ یار میں کوئی یہ جہاں عمل نہیں کیتا میں کو سویل دی خواہش ہے کہ میں حج پڑھاؤں. این دفعہ میں زیادہ راہ دے واسطے 3000 درہم پیسے کٹھے کیتے ہیں کہ ویسا حج پڑھساں. میری بیوی ہے حاملہ. ان کو محسوس تھے کہ ہم سائیں دے گھر گوشت پکدا پے. میں آیا وہ میں کو دسے کہ میں کو لگ دے ہم سائیں دے گھر اج گوشت پکدا پے تو ون میرے واسطے سالن گھنا. وہ آدھے میں گیا ہمسایہ دا دروازہ کھڑکایا میں ہمسایہ نکل آئے ہوں کہ یار میری بیوی حامل ہے ان دا دل آدھا میں گوشت دا سالن کھاواں شاید تھوڑے گھر گوشت پکا ہوا ہے میں کو ہوں دے واسطے سالن دے سیں تھوڑا جہاں. وہ کہ یار سالن میں تک نہیں دینا. حضرت ابن مبارک ان یہ بے رخی دیکھ رہے پریشان ہی تھے مایوس بھی تھے. علی ابن الموفق کا کہ پریشان ہی نہ تھی اداس ہی نہ تھی. میں تو اصل گال دسے نا میں انتہائی غریب آدمی ہاں. کتنے دن کنوں میرے بال بچے جڑے نو بکھے ہیں کھا کے چک نہ سکیا. اج میں رستے نال ویندا پیا میں ایک موا ہویا مردہ جانور ڈٹھم. میں ان دے جسم دے تو گوشت دا ٹکڑا چاہ کے گھر گھنایا تاکہ بالیں کو کھوا کر انہیں دی زندگی بچا سکا. کیونکہ یہ گوشت مردار ہے اور حرام ہے میں نہیں چاہتا تسیں کھا کر گناہگار تھی. وہ آدن یہ گال سن کر میرے پیرے دے وچوں زمین نکل گیا. وہ آدن میں پاگلیاں کو بھجا اپنے گھر گیا. حج دے خرچے دے واسطے جرا 3000 درہم لا تھا میرے گھر وہ میں چاہتم ان کو ون کے دیتم. ان کو اکھم تو اپنے بالے بچے دے گزر اوقات واسطے انہیں پیسے کو خرچ کر میں حج والا پڑھ گنسا. یہ ایک وجہ اگر اللہ کو پسند آ گئی ہے تے آ گئی ہے بیا میں کوئی عمل ہی نہیں کیتا. ہوں میں یہ چیز دے بیا کوئی تبصرہ نہیں کرنا کیونکہ اصا فتوے لاؤن دے بہت جلدی کرنا. حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب دا ایک شعر ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اگر ڈاکٹر صاحب دی نیت ہے حضور پاک دے حکم دی تعمیل تو انہیں کو مبارک ہوئے انہیں بہت کچھ کر کے دے. اگر نیت دے یہ ہے کہ دنیا دیکھ سی بھل بھل تھی سی میرا نا نکل سی واہ واہ تھی سی تو پیچھے ڈاکٹر صاحب تساں جانا تو اللہ جانا. ایک کچھ نہیں پہلے ایک پولیس والا اشعار پڑھدا پیا بڑے مشہور تھے وائرل تھے تساں شاید سنے ہو سن. میں ایک دو لینا تھوڑی یاد دہانی واسطے جرا سنوا دینا تو غالباً یہ شعر ہیں ارشم خان نیازی دے شعر ہیں کہ کدیں بھی میرے خدا نے آکھیا جو اے سی والی مسیت ہوئے کلین ہوئے یا سنگ مرمر تدا نمازاں قبول کرساں. اتھوں دے حاجی نمازی سارے ایو اکھیندن فقط دسیندن ہر کوئی اپنا خیال رکھے خدا دی خلقت خدا دے ذمے. خدا دی خلقت کو چھوڑی رکھو مسیتاں جاہ جاہ تے جوڑی رکھو. ویڈیو پسند آئی ہوئے کو لائک کرے سو چینل وکری گال کو سبسکرائب کرے سو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ سو میں کو دنیا یاد رکھ سو جی دے اسوں کال والا بھی ایک وکری گال نال مل سوں. فی الحال میں کو اجازت دیو اللہ حافظ.